الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ای سدا بمعنی مسدودۃ ففتقناہما ای جعلنا السماء سبعا والارض سبعا او فتق السماء ان كانت لا تمطر فامطرت وفتق الارض ان كانت لا تنبت فانبت وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الارض كل شيء حي نبات وغيره اي فالماء سبب لحياته افلا يؤمنون بتوحيده وجعلنا في الارض رواسي جبالا ثوابتا لأن لا تميد تتحرك بهم وجعلنا فيها الرواسي فجاجا مسالك سبلا بدل أي طرقا نافذة واسعة لعلهم يهتدون. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اولم یر الذین کفروا، کیا کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین بند تھے، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا، کیا وہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو اولم ببابن و ترکہا، واو کے ساتھ اور بغیر واو کے بھی، علم اور اولم دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو اولم یر الذین کفروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، ہے نا. ان لوگوں نے، کافروں نے. دیکھنے کا مطلب رؤیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رؤیت علمی اور ایک رؤیت عینی، ہے نا. ایک رؤیت عینی، آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا یا اپنے علم سے کسی چیز کو جاننا، ہے نا. تو دونوں کو رؤیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دونوں کو رؤیت کہتے ہیں. تو معنی کریں گے اب جاننے کا، ہے نا. یہاں پر رؤیت علمی مراد ہے تو اب جاننے کا معنی کریں گے. کیا کافر لوگ نہیں جانتے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان و زمین بند تھے. ای سدن بمعنی مسدودۃ، یعنی بند تھے. سدن کے معنی میں ہے، سدن ہے، رتقن سدن کے معنی میں ہے، یعنی مسدودتن کے معنی میں، مفعول کے معنی میں، مصدر مفعول کے معنی میں ہے کہ آسمان و زمین بند تھے. ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. کھولا کس طرح؟ ای جعلنا السماء سبعا، ہم نے آسمان کو 7 بنا دیا. والارض سبعا، اور زمین کو 7 بنا دیا. او فتق السماء ان كانت لا تمطر، اور آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی. فامطرت، تو آسمان برسانے لگا. فتق الارض ان كانت لا تنبت، اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ زمین نہیں اگاتی تھی. فانبتا، تو وہ اگانے لگی. یعنی آسمان و زمین کا منہ بند تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کھول دیا. اس کا 2 مطلب. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیا، 7 زمین بنا دی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کا منہ بند تھا، زمین کا منہ بند تھا، یعنی آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور زمین سے غلے اور نباتات وغیرہ اگ نہیں رہے تھے. اللہ نے آسمان سے بارش کے اترنے کے لیے، بارش کو برسنے کو کھول دیا اور زمین سے کیا اگنے کو کھول دیا، ہے نا. تو دونوں مطلب ہے. وجعلنا من الماء، اور ہم نے پانی سے، یعنی کون پانی سے؟ ای النازل من السماء، آسمان سے اترنے والے پانی. والنابع من الارض، اور زمین سے نکلنے والے پانی جو چشمے کی شکل میں نکلتا ہے یا پائپ وغیرہ سے نکلتا ہے، ٹیوب وغیرہ سے. تو ہم نے زمین سے نکلنے والے پانی اور آسمان سے اترنے والے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا. نباتا کل شیء حی، نبات وغیرہ، یعنی نباتات اور غیر نباتات کو. ای فالماء سبب لحیاتہ، تو پانی سبب ہے اس کی زندگی کے لیے. کہ اگر پانی نہ ہو تو زمین کیا ہو جاتی ہے؟ خشک ہو جاتی ہے اور زمین پر نباتات وغیرہ نہیں اگتے ہیں، چٹیل میدان ہو جاتی ہے زمین. تو 2 باتیں آئی نا. ایک آسمان و زمین کا منہ بند تھا، یعنی دونوں کیا ہے؟ ملے ہوئے تھے آسمان و زمین. دونوں کو اللہ نے پھیلا دیا. ایک کو نیچے کر دیا تو 7 تہ بنا دیا، ایک کو اوپر کر دیا تو کیا کر دیا؟ 7 آسمان بنا دیا. یا آسمان و زمین دونوں الگ الگ تھے، سمجھا، اور دونوں کے درمیان کیا ہے؟ آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور زمین سے نباتات نہیں اگ رہے تھے. اللہ نے دونوں کے منہ کو کھول دیا، آسمان سے بارش بھی ہونے لگی اور زمین سے نباتات بھی اگنے لگا. تو یہ دونوں مطلب اس کا ہو سکتا ہے نا. دونوں مطلب لکھ دیا ہے.
اور ہر جاندار چیز کے دخل کے ہر جاندار چیز کی زندگی میں پانی کا دخل ہے۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا پانی ہے نا، اور جتنے جاندار پیدا ہوتے ہیں سب پانی سے پیدا ہوتے ہیں، نطفے سے، ہے نا، ناپاک پانی سے۔ اور زمین کے نباتات وہ سب وہی پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو کھیتی نہ ہو، پانی نہ ہو تو گھاس پھوس نہ ہو، ہے نا، پانی نہ ہو تو درخت وغیرہ نہ ہو۔ آگے دیکھیے، افلا یؤمنون بتوحیدی، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے میری توحید پر، میری کیا ہے، میری وحدانیت پر۔ وجعلنا فی الارض رواسy جبالا ثوابتا لا تمید تتحرک بہم، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، رواسیہ جبالن کے معنی میں ہے کہ ہم نے پہاڑ بنائے، ثوابتا راسخ پہاڑ یعنی جمے ہوئے پہاڑ پلر کی طرح، اللہ تمیدہ تتحرک بہم، اور پہاڑ بنانے کا مقصود یہ تھا کہ آدمیوں کو لے کر کے یا آبادیوں کو لے کر کے زمین حرکت نہ کرے، انسانوں کو لے کر کے حرکت نہ کرے، یعنی زمین کانپے نہیں، تھرتھرائے نہیں، ہلے نہیں۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے ان پہاڑوں میں راستے بنائے، سبلن بدلن، فجاجن سے بدل ہے کیا، سبلن، ہم نے پہاڑوں میں راستے بنائے آر پار، ای طرقا نافذتا واسعتا، یعنی ایسے راستے بنائے جو ایک سرے سے دوسری طرف سرنگ کی طرح نکل جاتے ہیں، آر پار ہو جاتے ہیں، اور کشادہ راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ راہیاب ہو جائیں، الی مقاصدہم، اپنے مقصد تک پہنچ جائیں، ہے نا۔ تو مختلف جگہوں پر دنیا کے مختلف خطوں میں پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں پر راستے بنائے ہیں، ہے نا، اور ان راستوں کے ذریعے سے انسان ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف چلا جاتا ہے نا۔ اگر راستے نہ ہو تو پہاڑ پر چڑھنا کتنا مشکل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے، کہیں راستے سرنگ کی شکل میں ہیں، سمجھا، انسانوں کو عقل دیا، انسانوں نے کھود کر بنایا، کہیں راستے درے کی شکل میں ہیں، کہیں راستے وادی کی شکل میں ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستے بنائے ہیں کہ ایک پہاڑ کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف انسان چلا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور پہاڑ کی اونچائی اس کے راستے میں حائل نہیں ہوتی ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا لِلْأَرْضِ كَالسَّقْفِ لِلْبَيْتِ، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا زمین کے لیے جیسے کہ گھر کا چھت ہوتا ہے، مَحْفُوظًا عَنِ الْوُقُوعِ، اور وہ چھت گرنے سے محفوظ ہے، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا أي مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں، اور وہ مطلب وہ لوگ یعنی کفار اور مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے، اور وہ نشانی کون ہے، سورج کی نشانی، چاند کی نشانی اور ستارے کی نشانی سے اعراض کر رہے ہیں۔ اعراض کرنے کا مطلب لا يتفکرون فیہا فیعلمون ان خالقہا لا شریک لہ، ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے کہ جان لے کہ اس کا خالق ایسا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی آسمان و زمین میں غور و فکر نہیں کرتے، اور سورج اور چاند ستاروں میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اتنا مستحکم نظام چل رہا ہے، اور اس میں ردب کا ہے ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، پورے سال یہ سولر سسٹم، یہ شمسی نظام، یہ اور کائنات کی گردش سب اپنے اپنے محور پر رواں دواں ہے، لیکن اس میں ذرہ برابر بھی کبھی کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ تو یہ چیخ چیخ کر کے یہ نشانیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کائنات کا نظام چلانے والا، کائنات کے نظام کو تھامنے والا، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے نا۔ اگر کائنات کے اندر ایک خدا کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو یہ ٹریفک سسٹم کیا ہوتا، ان کنٹرول ہو جاتا ہے نا، اور سارے ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے، ٹکرا جاتے ہیں، لیکن اتنا مستحکم نظام چل رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی چلا رہا ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ تَنْوِينُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَتَابَعُهُ وَهُوَ النُّجُومُ فِي فَلَكٍ أَيْ مُسْتَدِيرٍ كَالطَّاحُونَةِ فِي السَّمَاءِ يَسْبَحُونَ يَسِيرُونَ بِسُرْعَةٍ كَالسَّحَابِ فَالسَّابِ فِي الْمَاءِ وَلِلتَّشْبِيهِ بِهِ أُتِيَ بِضَمِيرِ جَمْعٍ مَنْ يَعْقِلُ وَنَزَلَ لَمَّا، اور ہم نے، اور اسی وہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہی نے رات بنایا اور دن بنایا، اللہ ہی نے سورج اور چاند بنایا۔ کلن تنوین ہو وزن المضاف الیہ، کلن سب کے سب، سب کے سب، تو کلن پر جو تنوین ہے وہ تنوین عوض ہے، یعنی مضاف الیہ کے بدلے میں ہے، عبارت ہو جائے گی کلن من الشمس والقمر وتابعہ،
یعنی سورج اور چاند اور اس کے تابعات میں سے ہر ایک، اور وہ ستارے ہیں، ہے نا، سورج اور چاند اور اس کے تابع جو نظام ہے ستاروں کا، وہ ستارے فی فلکین ای مستدیرین، اپنے چرخے میں، اپنے دائرے میں، کالطاعونۃ فی السماء، فلکن کہتے ہیں کہ آسمان جس طرح چکی ہوتی ہے اور چکی گھومتی رہتی ہے اپنے ڈھونڈی پر، اسی طرح یہ کیا ہے نظام جو ہے کائنات کا، اور نظام شمسی، سورج چاند ستارے سیارے مریخ زحل عطارد مشتری، سمجھا، یہ سارے کے سارے جو نظام ہے کہکشاں، ہے نا، تو یہ سولر سسٹم، یہ ستارے کا نظام، یہ سب اپنے اپنے محور پر، اپنے اپنے مدار پر کیا کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، سمجھا، جس طرح سائیکل کا چین ناچتا رہتا ہے نا، اپنے محور پر ناچتا رہتا ہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اگر فرق پڑتا ہے تو چین اتر جاتا ہے، سمجھا، یا کیا ہے چرخہ جو چلتا ہے، چرخہ کے اندر دیکھتے ہو روئی کاٹنے والا چرخہ، تو اس روئی کاٹنے والے چرخے میں بیلٹ لگا ہوتا ہے دھاگے کا یا چمڑے کا، اور پھر اس کا وہ دائرہ ہوتا ہے، چرخہ ناچتا رہتا ہے اسی دائرے پر، ہے نا، اس میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آسمان کا نظام اور فلکیات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی ذرہ برابر نہیں ہوتی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب تیر رہے ہیں، سمجھا، وہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، یسیرون بسرعۃ، انتہائی تیزی سے چل رہے ہیں، کالسحاب فی الماء، جس طرح پانی میں انسان تیرتا ہے اسی طرح یہ سورج اور چاند اپنے اپنے محور پر اور اپنے اپنے چرخے پر کیا کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلک کیا ہے، سورج اور چاند ستارے وغیرہ تو کیا ہیں، غیر ذوی العقول ہیں، کیا ہیں، غیر ذوی العقول ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے غیر ذوی العقول ہیں تو یسبحون کا فعل تو استعمال نہیں ہونی چاہیے، غیر ذوی العقول ہیں، یا تو واحد مؤنث کے حکم میں ہوگا، سمجھا، یا جمع لانا ہوگا، جمع مکسر لاتے یا کوئی بھی لاتے، لیکن یسبحون جو جمع سالم کے لیے یہ کیوں ہے، یسبحون کا جو لفظ ہے فعل مذکر جمع غائب کا صیغہ، مذکر جمع غائب کا صیغہ، یہ تو کس کے لیے آتا ہے، ذوی العقول کے لیے، اور سورج اور چاند اور ستارے یہ تو ذوی العقول نہیں ہیں، ہے نا۔ تو فرمایا وللتشبیہ بھی، اور کیا ہے اس کے ساتھ اس کو کیا ہے تشبیہ دینے کی وجہ سے، ذوی العقول کے ساتھ بھی، ذوی العقول کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے اتیا بضمیر جمع من یعقل، ذوی العقول کے جمع کی ضمیر لائی گئی، سمجھا، کیا یعنی کل فی فلک یسبحون، کہ سب کے سب تیر رہے ہیں، تیرنا انسان کا کام ہوتا ہے نا، تو کائنات کے نظام کے چلنے کو، فلکیات کے نظام کے چلنے کو قرآن نے تعبیر کیا تیرنے سے، جو تیرنا انسان کا کام ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے اور ذوی العقول والا صیغہ استعمال کیا، یسبحون، تسبحو کا لفظ استعمال نہیں کیا، ورنہ کیا ہونا چاہیے، کلن یسبحو، یا کلن کیا ہونا چاہیے، تسبحو ہونا چاہیے، کہ سب کے سب تیر رہے ہیں، لیکن چونکہ تیراکی یہ ذوی العقول کا کام ہے نا، تیراکی کیا ہے، ذوی العقول کا کام ہے، تو تشبیہ کی وجہ سے ان کو گویا کے تشبیہ دیا ذوی العقول سے، جب ذوی العقول کو تشبیہ دیا تو اس مشبہ بہ کا خیال کرتے ہوئے یسبحون کا لفظ جمع مذکر غائب لایا گیا، ورنہ کیا آنا چاہیے، واحد مؤنث غائب آنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں آتی ہے۔ آگے دیکھیے، وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيَمُوتُ، اور اگلی آیت نازل ہوئی جب کفار نے کہا کہ محمد تو عنقریب مر جائیں گے، ہے نا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کفار اور مشرکین یہ آرزو کیا کرتے تھے اور تمنا کیا کرتے تھے، یا یہ کہا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں کہ جلد ہی ان کے دین کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ مر جائیں گے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ، اور ہم نے نہیں بنایا کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی، یعنی دنیا کے اندر بقا، یعنی آپ سے پہلے دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سارے انسان مرے ہیں، کسی کو بقا نہیں ہے، سب کے سب فانی ہیں۔ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ مر جائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ وفات پا جائیں گے تو جو لوگ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ محمد کا دین ختم ہو جائے گا، محمد مرنے والا ہے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟
یعنی اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو ایسا نہیں کہ آپ کے انتقال سے ان کو کچھ فائدہ ہو جائے گا اور یہ دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہ جائیں گے، ایسا تو ہے نہیں۔ آپ جیسے انتقال کریں گے یہ بھی انتقال کریں گے، یہ بھی مریں گے، تو آپ کے انتقال کی تمنا سے ان کو کیا فائدہ؟ بیل پکا تو کوے کے باپ کا کیا؟ تو فرمایا افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دنیا کے اندر؟ فَالْجُمْلَةُ الْأَخِيرَةُ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِ، جملہ اخیرہ استفہام انکاری کا محل ہے، سمجھا؟ جملہ اخیرہ استفہام انکاری کا محل ہے، یعنی افہم الخالدون، فہم الخالدون ہے نا، افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ہے نا، تو افَإِن مِتَّ حمزہ استفہام ہے نا، تو کا جو محل ہے اہم الخالدون ہے، کیا ہے؟ اہم الخالدون، یعنی آپ تو مریں گے ہی، سمجھا؟ آپ تو کیا آپ کے مرنے کے بعد کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ سمجھا؟ کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ تو استفہام کا محل کون ہوا؟ حمزہ گویا کہاں داخل ہے؟ اہم الخالدون، ہم پر داخل ہے نا، اور یہ انکار کے لیے، کس کے لیے ہے؟ انکار کے لیے، کیا مطلب؟ یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت فی الدنیا، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے دنیا کے اندر، یا دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ نَخْتَبِرَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم تم کو آزمائیں گے شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے، كَفَقْرٍ وَغِنًى وَسُقْمٍ وَصِحَةٍ، جیسے کہ فقر کے ذریعے سے، مالداری کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے، صحت کے ذریعے سے، فِتْنَةً آزمائش کریں گے، مفعول لہو، فِتْنَةً مفعول لہو ہے، اَيْ لِنَنْظُرَ تَصْبِرُونَ وَتَشْكُرُونَ أَوْلَى، کیا ہم دیکھ لیں کہ کیا تم صبر کرتے ہو اور شکر کرتے ہو یا نہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے، سو اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ دے گا۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے جاندار ہیں سارے جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا؟ آیا سمجھ میں؟ جو لہذا تمام انسان مریں گے، تمام جنات مریں گے، تمام حشرات مریں گے، سمجھا؟ تمام جانور کیا ہے؟ مریں گے، چاہے وہ جانور 4 ٹانگ والے ہوں، 2 ٹانگ والے ہوں، چلنے والے ہوں، رینگنے والے ہوں، اڑنے والے ہوں، خاکی ہوں، آبی ہوں، سمجھا؟ تمام کے تمام کو کیا ہے؟ فنا ہونا ہے نا؟ حتیٰ کہ زمینی فرشتے، آسمانی فرشتے، سب کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی، سمجھا؟ اور گرچہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، نفخہ اولیٰ کے وقت تمام جاندار کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ خود کہے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، اور کائنات میں تو کچھ ہوگا نہیں، سمجھا؟ جبریل بھی مر گئے، میکائیل بھی مر گئے، سارے کے سارے مر گئے، سمجھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ ہی کی حکومت ہے اور ایک اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو کہ زبردست ہے نا؟ تو سب کو جو بھی اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے اور مخلوقات میں سے ہیں، اللہ کی صفات الگ، اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق نہیں ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، ان تمام مخلوق میں ہر جاندار کو موت کا مزہ کیا ہے؟ چکھنا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ حشرات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ آبی ہوں، چاہے وہ خاکی ہوں، جو بھی ہوں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے دیکھیے، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے دنیا کے اندر، ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی شر کے ذریعے سے، کبھی خیر کے ذریعے سے، کیا مطلب؟ یعنی کبھی فقر دے دیتا ہے، کبھی مالداری عطا کر دیتا ہے، کبھی صحت دیتا ہے، کبھی بیماری دیتا ہے، اور یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، یہ مفعول لہو ہے، کتنا فطرت ہے نا؟ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ انسان مشقت پر، فقر پر یا بیماری پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، یا مالداری اور صحت پر شکریہ ادا کرتا ہے، یہ ہم جان لیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ جاننے کا مطلب، دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ظاہری طور پر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ آدمی صبر والا ہے، یہ آدمی بے صبرا ہے، یہ آدمی شکر والا ہے، یہ آدمی ناشکرا ہے، ظاہری طور پر، یعنی اس جیسی مخلوق کے سامنے میں بھی یہ بات آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے کہ یہ صبر کرے گا یا شکر کرے گا، ہے نا؟ یا نہیں کرے گا۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافرین آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو نہیں بناتے مگر ٹھٹھا، یعنی مذاق اڑاتے ہیں،
ہوئے احاذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی وہ شخص ہے جو ہمارے معبود کا ذکر کرتا ہے، یعنی ہمارے معبود پر عیب لگاتا ہے. وہم بذکر الرحمن لہم، ہم تاکید کافرون بھی، اور وہ لوگ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. وہ لوگ رحمان کے ذکر کے کیا ہیں؟ منکر ہیں. تو ہم کے بعد ڈبل ہم آیا ہے نا، وہم، سمجھا، بذکر الرحمن ہم کافرون، تو یہ تاکید کے دوسرا ہم کیا ہے؟ تاکید کے لیے ہے. اور وہ رحمان کے ذکر سے کیا ہے؟ منکر ہے رحمان کے ذکر کے. اذ قالوا ما نعرف، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، یعنی قرآن کو ہم جانتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے نصیحت نامے کو ہم مانتے نہیں ہیں. وَنَزَلَ فِي اسْتِعْجَالِهِمِ الْعَذَابَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ، اور یہ آیت نازل ہوئی کب؟ جب کفار مکہ نے عذاب کا جلدی مطالبہ کیا. تو کفار مکہ کے عذاب کو جلدی مطالبہ کرنے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی خلق الانسان من اجل، کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے. ای انہ لکثرت اجلہ فی احوالہ، یعنی وہ زیادہ تر اجرت باز ہے اپنے احوال میں. کانہ خلق منہ، گویا کہ اسی سے پیدا کیا گیا ہے. یعنی انسان کی فطرت کے اندر اجرت بازی اس طرح ہے کہ لگتا ہے کہ انسان کی خمیر ہی اجرت بازی سے ہے نا. جیسے کہ مثال کے طور پر بہت کوئی آدمی کوئی برائی کا عادی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اسی سے پیدا ہوا ہے نا. آیا سمجھ میں؟ جس طرح آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدماشی کرتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم لوگ لگتا ہے کہ بدماشی پیدا ہوا ہے نا، حالانکہ بدماش کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مبالغہ ہے. کیا ہے یہ؟ مبالغتاً بولا جاتا ہے ایسا. تو یہ لوگ کفار اور مشرکین عذاب کا اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی عذاب آ جائے، جلدی عذاب آ جائے. لگتا ہے کہ یہ اجرت بازی ہی سے پیدا کیا گیا ہے، ان کی خبیر کے اندر اجرت بازی ہے. آیا سمجھ میں؟ سوریکم آیاتی، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ان قریب میں دکھاؤں گا اپنے نشانیاں. کیا مطلب؟ مواعیدی بالعذاب، عذاب کی جو ہم دھمکیاں دے رہے ہیں وہ عذاب ہم تم کو بھیج کر کے رہیں گے، دکھلائیں گے. فلا تستعجلونا، تم جلدی مت مچاؤ عذاب کے سلسلے میں. فاراہم القتل ببدر، اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا وہ عذاب قتل کا مقام بدر میں، کہ بدر کے اندر کفار کے بڑے بڑے سورما چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کیا ہوئے؟ مارے گئے. یہ بھی کفار پر اللہ کا عذاب تھا، اور وہی عذاب جس عذاب کا یہ جلدی مطالبہ کر رہے تھے. تو عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان ہی سے عذاب آ جائے یا زمین تھر تھرانے لگے، زمین نگل جائے. خدا کا عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کو تم پر مسلط کر دے. تو مسلمانوں کے ذریعے سے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا کہ جنگ بدر کے اندر ذلت آمیز شکست ہوئی، اور کفار کے بڑے بڑے سرما کیا ہے؟ معاذ اور معوذ کے ہاتھوں بھی ابو جہل مارا گیا جو کفار کا سردار تھا، ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی غالب آ گئے ان پر، ہے نا. تو یہ اللہ کا عذاب تھا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ بِالْقِيَامَةِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کفار اور مشرکین کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قیامت آنے سے ان کو کیا فائدہ؟ قیامت کی تمنا تو وہ کرے جس کو کچھ فائدہ ہو، ان کو کیا ملے گا؟ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے کافرین، جب یہ اپنے چہرے سے ہٹا نہیں پائیں گے آگ کو، نہ اپنے پشت سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی نہ یہ روک پائیں گے. کیا ہے؟ اور یمنعون منہا فی القیامت، یعنی یہ جہنم سے روکے نہیں جائیں گے قیامت کے دن، ہے نا. یعنی قیامت اگر قائم ہو جائے گی، یہ لوگ بار بار کہتے ہیں قیامت کیوں نہیں آتی ہے، یعنی انکار کرتے ہیں. قیامت اگر آ ہی جائے گی تو ان کو کیا فائدہ؟ ان کو تو نقصان ہی ہوگا، سراپا نقصان. قیامت آتی ہی جہنم میں داخل ہوں گے یہ، اور جہنم میں اس طرح داخل ہو کہ کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. دنیا کے اندر اگر آگ لگ جاتی ہے تو لوگ بجھا بھی دیتے ہیں، اور جہنم میں ان کو آگ لگے گی جب ان کے بدن میں جہنم میں داخل کی جائے گی تو کوئی بجھانے والا بھی اور کوئی جہنم کی آگ سے بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اور کیا ہے؟ یہ ہٹا نہیں پائیں گے اپنے چہرے سے آگ کو، نہ اپنے پشت سے آگ کو، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی عذاب سے نہیں روکے جائیں گے قیامت کے دن. وجواب لو ما قالوا ذالک، اور لو کا جواب ما قالوا ذالک ہے، یعنی لو یعلم الذین کفروا ہے نا، لو شرط ہوا اور ما قالوا جزا ہوا کہ وہ ایسا نہیں کرتے. یعنی اگر قیامت کے عذاب کی ہولناکی پر ان کو یقین ہو جاتا
اور یہ جان لیتے کہ جب قیامت کا تمنا ہم کر رہے ہیں، جو قیامت آ جائے گی تو ہم عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، اگر ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا تو قیامت کا مطالبہ ہی نہیں کرتے، آسمان سے عذاب اترنے کا مطالبہ ہی جلدی سے نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کو ان باتوں کا یقین نہیں ہے اور یہ یقین نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ ایسا مطالبہ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، قال تعالی بل تاتیہم القیامت بغتۃ فتبہتہم تحیرہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون، بلکہ ان کے پاس قیامت آ جائے گی اچانک، اور وہ قیامت ان کو حیرت میں ڈال دے گی، اور وہ قیامت کو ٹال نہیں سکتے، اور نہ ان کو مہلت ملے گی توبہ کی اور نہ معذرت کرنے کی، یعنی قیامت اچانک آئے گی، اس طرح اچانک آئے گی کہ آدمی کینچی ایسے کیے رہا ہوگا دھان کاٹنے سے تو کینچی کا دونوں پلڑا مل نہیں پائے گا، تھن کٹ نہیں پائے گا کپڑے کا، کہ کیا ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، ہے نا۔ تو قیامت اچانک اس طرح آئے گی، نہ ان کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا نہ معذرت کرنے کا موقع ملے گا، ہے نا۔ تو قیامت کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ آگے دیکھیے، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فِيهِ تَسَلِّيَةٌ لِّلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق کے مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں تو اس سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے کلمات ہیں نا، کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ سے پہلے ہی بہت رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَحَاقَ نَزْلَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو آ پڑا ان لوگوں پر جنہوں نے مذاق اڑایا تھا نبیوں کا، وہ چیز جن چیزوں کے ذریعے سے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی نبی جب دھمکی دیا کرتے تھے عذاب کی تو ان کے زمانے کے جو مشرکین تھے، نافرمان تھے، اس نبی کی دھمکی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مذاق کو عذاب بنا کر کے ان پر مسلط کر دیا کرتا تھا، اور اسی عذاب میں گرفتار کر لیے جاتے تھے، ہے نا۔ تو کفار اور مشرکین اگر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ اس سے گھبرائے نہیں، آپ کیا ہے، بے چین نہ ہو، بلکہ جس طرح سابقہ قوموں پر ان کی مذاق کی ہوئی چیز آ پڑی بشکل عذاب، ہے نا، ایسی ہی ممکن ہے کہ کفار اور مشرکین پر خدا کا عذاب آ جائے جس عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا ہے، فَحَاقَ، تو آ پڑی ان لوگوں پر جنہوں نے مذاق اڑایا تھا نبیوں کا وہ چیز جس کے ذریعے سے یہ مذاق اڑاتے تھے، اور وہ عذاب ہے۔ فَقَدَا يَحِيقُ بِمَنِ اسْتَهْزَأَ، ایسے ہی آ پڑے گا ان لوگوں پر جو مذاق اڑاتے ہیں آپ کا۔ قُلْ لَهُم مَّن يَكْلَؤُكُمْ يَحْفِظُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ مِنْ عَذَابِهِ إِن نَّزَلَ بِكُمْ أَيْ لَا أَحَدٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَالْمُخَاطِبُونَ لَا يَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ لِإِنكَارِهِمْ لَهُ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ الْقُرْآنِ مُعْرِضُونَ لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهِ۔ آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافر و مشرک سے، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات میں اور دن میں رحمان سے، یعنی رحمان کے عذاب سے اگر تم پر اتر جائے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو ایسا کر سکے، اور مخاطب جو لوگ ہیں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ کے عذاب کا انکار کرنے کی وجہ سے، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ اگر رحمان عذاب بھیجنا چاہے، سمجھا، تو پھر کون ہے جو تمہاری حفاظت کر پائے گا، سمجھا، کوئی ہے جو رحمان عذاب بھیجنا چاہے اور کائنات، پوری کائنات مل کر کے اس عذاب سے انسان کو بچا لے؟ کوئی نہیں، ہے نا۔ رات میں انسان بے خبر پڑا ہوتا ہے، دن میں چلو قوت مدافعت رہتی ہے، کوئی آدمی مارا، تھپڑ مارا، جواب دے دیا، لیکن رات میں یہ سویا رہتا ہے، اگر سوئے ہوئے حالت میں عذاب آ جائے کون کیا کر لے گا، کون روک لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو عذاب کو روکے ہوئے ہے، ان پر رات کی حالت میں، نیند کی حالت میں، غفلت کی حالت میں، یا ایسے ہی چاکو چوبندی کی حالت میں، چستی کی حالت میں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے عذاب کو روکے ہوا ہے نا، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اللہ کے عذاب کو روک سکے۔ فرمایا کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات میں اور دن میں رحمان سے، یعنی رحمان کے عذاب سے اگر تم پر اتر جائے، یعنی کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اور مخاطب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اس عذاب کا انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ رحمان کے اپنے پروردگار کے ذکر سے، یعنی قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ام فیہا معنی الحمزہ استفہام الانکاری، آلہۃ لم تمنعهم مما یسوهم من دوننا ای الہ من یمنعهم منه غیرنا لا یستطیعون الآلہۃ نصر انفسهم فلا ینصرونهم ولا هم ای الکفار منا۔
من عذابنا يسحبون يجازون يقال سبحك الله ويحفظك وأجارك. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا، کیا کافر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ آسمان و زمین بند تھے، یعنی ان کا منہ بند تھا، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، یعنی آسمان کو ساتھ بنا دیا اور زمین کو ساتھ بنا دیا. اور آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ آسمان سے بارش نہ ہو رہی تھی اور بارش ہونے لگی، اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ زمین کیا ہے، زمین کا کھولنا یہ ہے کہ زمین نہیں اگاتی تھی، وہ اگانے لگی. اور ہم نے اترنے والے آسمان سے اور ہم نے اترنے والے آسمان سے اترنے والے پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، یعنی نباتات وغیرہ کو. چنانچہ پانی سبب ہے اس کی زندگی کا. کیا یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے میری توحید پر؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، راسخ پہاڑ، تاکہ وہ ان کو لے کر کے حرکت نہ کرے. اور ہم نے پہاڑوں میں راستے بنائے، اور سبلن بدل ہے، یعنی ایسے راستے جو آر پار ہوں، کشادہ ہوں، تاکہ یہ لوگ راہیاب ہو جائیں، اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں سفر میں. اور ہم نے آسمان کو زمین کا چھت بنایا، جیسے کہ گھر کا چھت ہوتا ہے، محفوظ بنایا گرنے سے. اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے، یعنی سورج اور چاند اور ستارے کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ جان لیں کہ اللہ کے اس کا خالق لا شریک لہو ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو پیدا کیا. سب کا سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. کل کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی سورج اور چاند اور اس کے تابع اور وہ ستارے ہیں، سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، جس طرح چکی آسمان میں چل رہے ہیں تیزی کے ساتھ، جیسے کہ پانی میں تیرنے والا. اور ذوی العقول کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے ذوی العقول کے جمع کی ضمیر لائی گئی ہے. اور اگلی آیت نازل ہوئی جب کفار نے کہا کہ محمد عنقریب مر جائیں گے، کہ ہم نے نہیں بنایا آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے بقا دنیا کے اندر، اگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے دنیا میں؟ چنانچہ جملہ اخیرہ استفہام انکاری کا محل ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے دنیا کے اندر. ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے، جیسے کہ فقر اور غنا اور بیماری اور صحت. فتنۃ مفعول لہو ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کیا تم صبر کرتے ہو یا شکریہ ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے، اور ہماری طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ دے گا. اور جب کافرین آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ مذاق ہی اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبود کا عیب بیان کرتا ہے. اور وہ لوگ رحمان کے ذکر سے ہم تاکید ہیں، انکار منکر ہیں، یہ جبکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں جانتے ہیں. اور اگلی آیت نازل ہوئی ان کے عذاب کا جلدی سے مطالبہ کرنے کے سلسلے میں کہ انسان پیدا کیا ہے جلد بازی سے، یعنی کثرت عجلت کی وجہ سے تمام احوال میں، گویا کہ وہ پیدا کیا گیا ہو اسی سے. عنقریب میں تم کو اپنے عذاب کی وعید دکھلاؤں گا تو تم جلدی مت مچاؤ. چنانچہ اللہ نے دکھلا دیا قتل کو مقام بدر میں. اور وہ لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا قیامت کا اگر تم سچے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کافرین جان لیتے جب یہ لوگ نہیں ہٹا پائیں گے اپنے چہرے سے آگ کو، اور نہ اپنے پشت سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی یہ عذاب سے بچائے نہیں جائیں گے قیامت میں. اللہ کا جواب ہے ما قالوا ذالک، وہ ایسا نہیں کہتے، بلکہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی اور قیامت ان کو حیرت میں ڈال دے گی، اور وہ اس کو ٹال نہیں سکتے، اور نہ ان کو مہلت ملے گی توبہ کی اور نہ معذرت کرنے کی. تحقیق کہ آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور آپ پر ان لوگوں پر جنہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ایسے ہی آپ پڑے گا ان لوگوں پر جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ ان سے کہیے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات اور دن میں رحمان سے، یعنی رحمان کے عذاب سے، اگر تم پر اتر جائے؟ اے کوئی نہیں ہے جو ایسا کر سکتا ہے. اور مخاطب لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں ان کے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے ذکر سے، یعنی قرآن سے اعراض کر رہا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے. کیا اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟